السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا رحمۃ اللہ بھائی، آپ نے نیچے سوال بھی کیا ہے کہ نیم آئل جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے، تو گھر پہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ میری جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں یا میں جو چیزیں سرچ کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل سسٹینیبل ہوں، جو بندہ خود کر سکے اور گھر پہ ہی کر سکے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ یعنی آپ کے قریب ارد گرد سے ہی آپ کو مل جائے، وہ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یا لیکن یہ اب مشین کا معاملہ ہے، تو اس میں مشین انوالوڈ ہے۔ اس میں نے کافی عرصہ پہلے ایک چھوٹی سی مشین سرچ کی تھی جو ہاتھوں سے ہی چلتی ہے۔ تو میں جب بھی چائنا جاتا ہوں، بس کبھی یا تو دماغ میں نہیں رہتا، کیونکہ وہاں پہ جا کے بالکل ہی ایسی مشینی لائف ہو جاتی ہے، ایک دم بہت جو ہے فاسٹ ہو جاتا ہوں، تو سم ٹائم نہیں ذہن میں رہتا، اور جب ذہن میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے وزن کی وجہ سے پھر پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ وزن ضروری میں بھی اس کا مطلب 4-1 کلو تک تو وزن ہوگا ہی ہوگا، تو میرے پاس وزن کی لمٹ جو ہے کم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ لے بھی آؤں گا۔ ویسے میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں میرے پاس پرانی ڈاؤن لوڈڈ کمپیوٹر میں کوئی ویڈیو ہوگی یا کچھ اس کی ہوں گی، تو یہاں پہ بنوائی بھی جا سکتی ہے یا بنائی بھی جا سکتی ہے۔ مثال اس کی میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں کہ جیسے جو کیمے والی ہماری مشین ہوتی ہے، اور اس پہ میں نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے، جو پیچھے سے وہ ہاتھ والی سلائی والی مشین ہوتی ہے نا، اس کی طرح ہینڈل سا لگا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ قیمہ اوپر سے ڈالتے ہیں اور آگے سے قیمہ بن کے نکل رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر ایکسٹرا کام کرنے کی، نچوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے تو یہ کیا تھا کہ قیمے کے جو مشین کے آگے جو وہ ایک جالی نما ہوتا ہے جس میں سے قیمہ نکل رہا ہوتا ہے، ایگزٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں، تو میں نے ان سوراخوں کو لوہے کی پتری اندر رکھ کے تو بند کر دیا تھا، ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس میں جو ہے یہ بیج ڈال کے مختلف، یعنی مطلب میں نے یہ نیم کے تو نہیں ڈالے تھے، لیکن بادام وغیرہ کے میں نے ڈال کے، تو اس میں کیونکہ وہ کھانے والا تھا، تو میں نے کہا یہ ایک دفعہ نیم کا وہ لگ گیا تو یہ پھر اس میں فلیور بڑی مشکل سے جائے گا، تو گھر والے بھی ذرا پریشان تھے۔ جسٹ ایک وہ اپنا ایک کرنا تھا کہ سسٹین کرنے کے لیے اگر مطلب کہیں پہ ضرورت پڑ گئی ایسی، تو کیا میں ایسے یوز کر سکتا ہوں، تو وہ بہترین یوز ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس میں ماڈیفیکیشن کی، آپ اگر اس سے پہلے ہی جو ہے وہ آئل کی ایک ایگزٹ والے پائپ سا وہ لگا دیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اینی وے میں کوشش کروں گا، میں آپ کو جو ہے نا اس کا پورا وہ ویڈیو یا جو چیز مجھے ملی میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے کمپیوٹر میں ہوں گی ڈیفینیٹلی، کیونکہ میں ایسی چیزیں رکھتا رہتا ہوں۔ باقی آپ نے کہا کہ کسی آرگینک کے ادارے سے بھی آپ پوچھتے رہے، تو رحمۃ اللہ بھائی یہ لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ پہلی چیز، ان کا بزنس ہوتا ہے، اپنے بزنس کی ریسیپی یہ کبھی بھی نہیں دیتے۔ دوسری چیز، جو آرگینک کے نام پہ زیادہ تر یہاں پہ مطلب معاملات چل رہے ہیں، ان میں سے وہ خود آرگینک 100% ہیں ہی نہیں۔ ان کو بھی ایملسیفیکیشن کا، آپ جو میں نے طریقہ کل آپ کو بتایا ہے یہاں پہ، آپ ٹرائی کیجئے گا، دیکھیے گا کہ آپ کو اس سے بیسٹ اور آسان کوئی حل ہے۔ اتنی سمپل سی ٹیکنیک، اور یہاں پہ پورے انٹرنیٹ پہ یہ چیز موجود کوئی نہیں ہے، یعنی اکٹھے ہی آپ کو ایک ریسیپی جو ہے وہ دے دی گئی ہو کہ یہ 2-3 چیزیں ہوں اور مطلب کر لیں۔ ان پارٹس میں کچھ ہیں کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، کوئی سرکہ استعمال کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن وہ آرگینک 100% پھر بھی یا ایملسیفیکیشن آرگینک کریں تو ہوتی نہیں ہے، پورے 100% آرگینک مٹیریل ڈال کے تو ایملسیفیکیشن کر ہی نہیں پاتے، اور یا پھر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ضرور، جیسے آپ نے بھی کہا کہ مطلب ڈٹرجنٹ، سرف اور اس قسم کے لیکوڈ سوپ وغیرہ، یا پھر اور ایسے کیمیکل جو ہیں وہ استعمال کروائیں، تو جو کمرشل لیول پہ آرگینک کی چیزیں بیچ رہے ہیں یا اس کے، تو وہ اس میں 100% جو ہے کیمیکل ڈال کے ایملسیفائی کر رہے ہیں نیم کے آئل کو بھی، تو وہ ان آرگینک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے بڑے بڑے زمینداروں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، جو کہتے تھے کہ جی ہم بالکل دیسی کھیتی کر رہے ہیں، تو جب میں بیج کا پوچھتا تھا تو وہیں بیج پہ ٹھس ہو جاتے تھے کہ بیج سے ہی جو ہے وہ ان کو لا علمی ہوتی تھی کہ بیج ہے کون سا، بس یہ لائے ہیں باہر سے، کوئی ہائیبریڈ ہی ہے۔ تو جب جس کی شروعات جو ہے وہ آپ ان آرگینک کر رہے ہیں، اور بیج کے اوپر میں دیکھتا ہوں اچھا بیج دکھائیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ نیلی پیلی سبز قسم کی مختلف زروں میں وہ ڈپ ہوئے بیج ہوتے ہیں۔ میری طرف سے جو آپ کو بیج ملے ہیں، یقیناً آپ کو بالکل کسی بیج میں بھی جو ہے وہ کوئی کسی کے اوپر زہر نہیں لگی ہوئی، آپ نے دیکھی ہوگی۔
تو بات یہ ہے کہ آغاز ہی آرگینک کا زہر سے کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل دیسی آرگینک طریقے سے اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جی اللہ کا شکر ہے جناب، بڑا ٹھیک ہے۔ تو آغاز بیج، پہلے بیج ہی جو ہے وہ ہائیبرڈ، اور اس بیج کے اوپر بھی زہر، پھر یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آرگینک طریقے سے کر رہے ہیں؟ صرف اگر وہ پاشا یعنی ہماری دیسی گوبر والی کھاد اگر کسی حد تک استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے تو نہیں ہوتا۔ اور جب بھی میں ان کے کچن وغیرہ میں عموماً گیا ہوں یا اسٹور روم میں اگر گیا ہوں تو وہاں پہ مجھے بڑی بڑی بوتلیں جو ہے وہ زہری ادویات، جنہیں یہ زہری ادویات کہتے ہیں، جس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ خطرناک زہر ہے، وہ انہوں نے بڑی سجا کے بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، اور ان کے کھیتوں بھی نظر آتی ہیں آگے پیچھے پڑی بھی۔ تو مجھے تو آرگینک کرتا ہوا بندہ جو ہے وہ بہت کئی لاکھوں میں ایک ہے جو کر رہا ہو، اور جہاں جتنا جس حد تک کر رہا ہو آنیسٹلی اسنین بھائی کی طرح مطلب بتا بھی دے کہ میں یہ جو ہے وہ مطلب 100% آرگینک کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے وہ مطلب آرگینک نہیں کر رہا۔ اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں، اسٹرگل کی بات ہوتی ہے، میں ان کو برا نہیں سمجھتا کہ چیز جو ہے وہ یہ لوگ برا کر رہے ہیں یا اس طریقے سے چلیں، آرگینک کے نام پہ ہی صحیح جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں میں کچھ نہ کچھ تو اویئرنیس آ رہی ہے نا کہ آرگینک چیزیں ہی جو ہے ہمیں کھانی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنی ریسیپی کبھی بھی نہیں بتائیں گے، اور میری ریسیپیز اور میری طریقہ کار جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے اب جس طرح میں کام کر رہا ہوں بیکٹیریا کے اوپر اور فنجائی کے اوپر، مطلب اس قسم کی چیزوں میں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ فنگس کی تصویر بھیجی، جو ہم جسے مشروم کی ایک نسل ہی کہتے ہیں، اور مشروم بیسکلی فنگائی ہے، فنگس ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ڈیڈ میٹرز کو بریک ڈاؤن کرتی ہے۔ میں پرانا درخت جو کاٹا ہوا ہے آڑو کا، اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ فنگل آپ نے دیکھی ہے۔ میں نے سیکنڈ تصویر نیچے بھیجی تھی، وہ جو اسپائڈر کے انڈے ہیں اس کے نیچے جو تصویر ہے تو وہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ ہیں۔ اگر ہم یہ سنیلز ہو گئے، سلگز ہو گئے، ارتھ ورمز ہو گئے، فنگس ہو گئی، بیکٹیریا ہو گئے، اگر یہ ہمارے ایریے میں ہماری کھیتی باڑی کا حصہ نہیں ہے تو ہم نے ایکو سسٹم ابھی تک ڈیولپ نہیں کیا ہوا، اور ہمیں جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل ہوں گے۔ باقی جو میں نے نیم کے آئل میں انڈے کی زردی کا استعمال بتایا، تو انڈے کی زردی جو ہے وہ بہترین ایملسیفائر ہے، ایملسیفیکیشن کا کام کرتی ہے، اور اس میں چونکہ پروٹین وغیرہ کافی ہوتی ہے، تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیم کا آئل تو چلے وہ چیو کرنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کا ہاضمہ خراب کرتی ہے اور ان کو بھگاتی ہے وہاں سے، کیونکہ ان کو اسمیل جو ہے اس قسم کی آتی ہے، اور جو ہے وہ مطلب اس سے چبائیں تو ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں یا سست پڑ جاتے ہیں اور گوشت کی خور کیڑوں کا شکار بنتے ہیں۔ تو انڈے کی زردی ڈالنے سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ ایملسیفیکیشن تو وہ کرتی ہے، لیکن پروٹین کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہیں وہ بھی اوپر جو ہے آ جاتے ہیں سبزیوں کے اوپر، جہاں بھی آپ اسپرے کرتے ہیں۔ تو پروٹین خوراک ہے ہر گوشت خور کیڑے کی، تو گوشت خور کیڑے جو ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی آپ بھگاتے ہیں سبزی خور کو اور ویلکم کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں گوشت خور کو۔ تو یہ ایک مطلب جو ہے وہ آپ جو ہمارے سسٹم میں جو خرابی آئی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے گوشت خور کیڑوں کا اور مطلب ان کا تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں گوشت خور کیڑوں کی جو ہے ان کو ویلکم کرنا چاہیے، تاکہ وہ خود بیلنس کریٹ کریں، وہ شکار کریں اپنے طریقے سے، اور چیزوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے اسے آسان بنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی میں آپ کو انشاءاللہ جو نیم آئل کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، نیم کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں جو اس کے پھل ہوتے ہیں، اس سے نیم آئل تیار کرنے کا جو ہے وہ یعنی نکالنے کی مشین جو ہے اس کا آئیڈیا میں دے دوں گا میں کچھ چیز تلاش کر کے۔ تھینک یو ویری مچ بردر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ بھائی، ایسا ہے کہ اگر آپ کو مطلب نیم کا فروٹ اویلیبل نہ ہو اور کولڈ پریس والا بھی معاملہ نہ ہو تو نیم کی پتیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیں، ان کی چٹنی بنا لیں، اور وہ اس کا جو ہے وہ ارک یا جوس نکال لیں، ٹھیک ہے، پانی میں اس میں ڈال کے، تو اس کو رکھیں کچھ ٹائم تک۔ جب وہ گل سڑ جائے کچھ ٹائم میں جو ہے آپ کو فیل ہوگی کافی تیز نیم کی اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسا آئل یوز کر لیں جو تھن ہو، تھوڑا پتلا ہو، یعنی اور فائدہ مند ہو۔ تو ایسے میں مطلب جو ہے وہ ظاہری بات ہے، نہیں یہ جو ہمارا زیتون کا آئل ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے، تو زیتون کا ایک آدھ پودا لگاؤ تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔
تو اینی وے یا پھر مطلب جو بھی آپ کو سستا آئل مل رہا ہو یا جو ہو تو وہ یوز کر لیں. ہاں جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس طرح کے موسم میں جو تیلے کا موسم ہوتا ہے تارا میرا یا سرسوں کا آئل جو ہے وہ جمع یا سرسوں کا آئل وہ نہ یوز کریں، ورنہ جو ہے وہ آ جائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایفڈز آ جائیں گے، تیلا آ جائے گا وہاں پہ. یہ بھی ایک پہلے ٹھیک ٹھاک بڑے ہمارے جو ہے وہ زرعی سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک بندے کو مشورہ دیا تھا کہ جی نیم کا آئل نہیں ہے تو آپ اپنی غالباً انہوں نے کپاس پہ کیا تھا، اور یہ بھی ڈیرہ غازی خان کے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، سوری محسن بھائی، حسنین اور محسن میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتا ہوں. تو محسن بھائی کو یہ مشورہ دیا گیا تھا. جب انہوں نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ آپ سرسوں کا یا تارا میرا کا تیل نہ استعمال کیجیے گا، ورنہ تیلا بڑا شدید اٹیک کرے گا جس بھی چیز پہ آپ وہ کریں گے. تو خیر ایک طرف آرگینک سائنٹسٹ تھے اور دوسری طرف میرے جیسا مطلب وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والا بندہ تھا. تو انہوں نے اس ٹائم پہ پریفر کیا کہ انہوں نے وہ ڈال دیا، سرسوں کا غالباً آئل جو ہے انہوں نے استعمال کر دیا. اور استعمال کے ٹھیک جو ہے وہ 20-25 دن کے بعد ان کا فون آیا. انہوں نے کہا سلیم بھائی میں تو مارا گیا، آپ مجھے بتائیں میں تیلے کو کیا حال کروں. تو آپ نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. میں نے کہا یار یہ کامن سینس کی بات ہے، میں تو چیزیں آبزرو کر کے، میں کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتا، نہ میں گیا ہوں، میں نیچر کو پڑھتا رہتا ہوں. اور کچھ سپورٹنگ چیزیں جو ہے ظاہری بات ہے سب کا سورس انٹرنیٹ ہی ہے آج کل ایزی، تو اپنی دل کی آنکھ کھول کے انٹرنیٹ کو پڑھتا ہوں اور قرآن اور حدیث اور نیچر کے چھاننی سے جو ہے اسے اسٹین کرتا ہوں. تو اللہ پاک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ علم ایسا دے دیتا ہے کہ جو بینیفیشیل ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. تو خیر مطلب نیم کی پتیوں سے آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا آئل جو ہے مکس کر کے اس میں اور اس کو ایملسیفائی کر کے وہ یوز کر لیں.